اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں چراغ رحمت HD اسلامک۔ پیش خدمت ہے پروگرام جب آنکھ کھلے ڈاکٹر KS بٹالوی کے ساتھ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہم نے سورہ توبہ کا ترجمہ اور تفسیر شروع کیا ہوا ہے۔ آج کی آیت مبارکہ ہے 52 یعنی 52 نمبر آیت۔ ملاحظہ فرمائیں، قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَّا إِلَىٰ أَحَدِ الْحُسْنَيْنِ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بعذاب من عنده أو بعيدنا فتربصوا إنا معكم متربصون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں بھی مسلمانوں اور منافقین کے فرق کو بڑا واضح طریقے سے بیان فرما دیا۔ کہہ دے ہم تمہارے بارے میں دو بہترین چیزوں میں سے ایک کے سوا کس کا انتظار کرتے ہو، اور ہم تمہارے بارے میں انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ تمہیں اپنے پاس سے کوئی عذاب پہنچائے یا ہمارے ہاتھوں سے۔ سو انتظار کرو، بے شک ہم بھی تمہارے ساتھ منتظر ہیں۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ واضح حکم کہ کفار، منافقین اور مشرکین، ان سب کے لیے عذاب کا حکم ہے، اور یہ عذاب اللہ کی طرف سے بھی آ سکتا ہے اور مسلمانوں کے ہاتھوں سے بھی۔ اس آیت مبارکہ میں یہی بیان ہو رہا ہے، اور مسلمان یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی آپ کے ساتھ منتظر ہیں اس حکم کے جو اللہ کی طرف سے آنے والا ہے۔ اور اللہ کی طرف سے اگر یہ حکم آ گیا کہ مشرکین اور کفار کو مسلمانوں کے ہاتھوں سے ذلیل و رسوا ہونا پڑے گا، تو ہم تیار ہیں، ہمارے ہاتھوں سے تمہیں ذلت و رسوائی نصیب ہوگی۔ اور اللہ نے اپنا کوئی عذاب نازل کر دیا تو اس عذاب سے بھی آپ کو ذلت و رسوائی ہوگی۔ مسلمان گھر سے جہاد کے لیے نکلتا ہے تو اس کا منشا، اس کا مقصد ایک ہوتا ہے۔ صورتیں اس کی دو ہوتی ہیں، مقصد ایک ہوتا ہے، صورتیں دو ہوتی ہیں۔ اگر میدان جنگ میں مارے گئے تو شہید، اور شہید کا مرتبہ جنت الفردوس میں ہے، جنتوں کے باغوں میں ہے، اور وہ سب سے زیادہ افضل اور اعلیٰ مقام ہے۔ اور اگر میدان جنگ میں مارے نہ گئے، شہید نہ ہوئے، تو فتح کی صورت میں مال و غنیمت کے ساتھ واپس اپنے گھروں کو لوٹنا، یہ مسلمانوں کے نصیب میں ہے، اور یہی مسلمانوں کا مین مقصد ہوتا ہے۔ اس آیت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات پر وضاحت کی ہے۔ قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَّا إِلَىٰ أَحَدِ الْحُسْنَيْنِ۔ سب سے اچھی دو چیزوں میں سے ایک ہے۔ مسلمانوں کی مصیبت پر منافقین کی خوشی، یہ دوسرا جواب ہے۔ پچھلی آیت میں منافقین مسلمانوں کی تکلیف سے خوش ہوتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں اس آیت کا، پچھلی آیت کا بھی منافقین کو جواب دے دیا ہے۔ یہ دوسرا جواب ہے، ہم ہر حال میں سب لوگوں سے اچھے ہیں، یعنی مسلمان مجاہد ہر حال میں سب سے اچھے ہیں۔ دنیا میں یا تو ہمیں فتح و غنیمت و کامرانی نصیب ہوگی، جو بہترین چیز ہے، یا پھر اللہ کی راہ میں شہید ہوں گے،
یہ اس سے بھی بہترین چیز ہے۔ یعنی شہید ہونا مال و غنیمت حاصل کرنے کے بدلے میں زیادہ بہتر ہے، اور یہ زیادہ اہم مرتبے والا ہے، اور ہماری عین تمنا ہے کہ ہم جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے لیے ضمانت دی ہے جس نے اس کے راہ میں جہاد کیا، اسے اس کے راستے میں جہاد اور اس کی باتوں کو سچا یقین کرنے کے سوا اور چیز نے گھر سے نہیں نکالا۔ یعنی جہاد کے لیے وہ اس بات پر یقین کرتے ہوئے گھر سے نکلا کہ وہ اسے جنت میں داخل کرے گا، یا اسے اس کے گھر جسے نکل کر گیا ہے اجر یا غنیمت دے کر واپس کرے گا۔ یعنی جس گھر سے وہ نکل کر جہاد کے لیے آیا ہے وہ واپس آئے گا تو مال غنیمت، مال و زر اور فتح و کامرانی کے ٹائٹل کے ساتھ واپس آئے گا، اور اس کو غازی کہا جائے گا۔ جو میدان جنگ سے فتح حاصل کر کے آتا ہے اسے غازی کہا جاتا ہے۔ یہ اس کا دنیاوی اعزاز ہے۔ اگر وہ شہید ہو جاتا ہے تو اس کا آخرت میں جو اعزاز ہے وہ جنت کے باغوں میں اڑتا پھرتا ہے، سیر کرتا ہے، انجوائے کرتا ہے جنت کے نعمتوں سے اور اللہ کے انعامات سے۔ صحیح بخاری شریف میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت تھی۔ اس کے برعکس منافقین ہیں کہ دنیا میں مسلمانوں کے ہاتھوں یا اللہ کی طرف سے انہیں ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا، اور آخرت میں اللہ کی طرف سے جہنم میں ڈالا جائے گا، جس میں دائمی عذاب میں مبتلا رہیں گے۔ یعنی جہنم میں ڈالے جائیں گے اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کو تھوڑی سزا دینے کے بعد جہنم سے نکال دیا جائے۔ منافقین، مشرکین اور کفار کے لیے جنت نہیں ہے، ان کے لیے جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ یہ کافروں کے لیے، یہ منافقین کے لیے ان کا اصلی ٹھکانہ جہنم ہے، جس کے دائمی عذاب میں مبتلا رہیں گے۔ پس ہم اور تم ایک دوسرے کے متعلق دو حالتوں میں سے ایک کے منتظر ہیں، یعنی ہمیں جنت ملے گی شہادت کے بدلے میں، اور تمہیں دوزخ ملے گی اسلام کی مخالفت کے بدلے میں۔ فیصلہ آج بھی ان کے ہاتھ میں ہے کہ وہ اسلام کی مخالفت کر کے جہنم میں جانا چاہتے ہیں، یا اسلام کے ساتھ دوستی کر کے، اسلام قبول کر کے مسلمان ہو کر جنت میں جانا چاہتے ہیں۔ یہ فیصلہ آج بھی انہوں نے کرنا ہے، اور یہی فیصلہ مسلمانوں نے بھی کرنا ہے کہ وہ یہود و نصارہ کی دوستی کر کے جہنم میں جانا چاہتے ہیں، یا مسلمان رہ کر، مومن بن کر، مومنوں کے ساتھ، صحابہ کرام کے اعمال کے ساتھ، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے سچے مسلمان، سچے مومن بن کر جنت میں جانا چاہتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چاہتے ہیں۔ اور مومن کے لیے یہ بھی خوشخبری ہے کہ جنت میں اللہ کا دیدار نصیب ہوگا، اور اللہ کا دیدار کرنا چاہتے ہیں تو ان کو نیک اعمال کرنے کا حکم ہے۔ سورہ کہف کی آخری آیت میں ہے کہ جو لوگ یہ یقین رکھتے ہیں کہ ان کی اللہ سے ملاقات ہوگی تو ان کو چاہیے کہ وہ نیک اعمال کریں، ہمیشہ نیک اعمال کریں، مومن بن کے رہیں۔
یہی ان کے لیے حکم ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ دیکھتے رہیں چراغ رحمت HD اسلامک۔ آئندہ پروگرام تک اجازت، اللہ نگہبان۔